ہم زندہ اس لیے ہیں کہ ہمیں موت کا انتظار ہے, ہم نے مرنا ہے. تو پھر یہ اٹیچمنٹ, یہ لگن, یہ کوشش, یہ محبت آخر کیوں؟ لیٹس سٹ اور انتظار کریں. ایسا کیوں ہے شاہ صاحب؟ وہ انتظار ان معنوں میں نہیں ہے جن معنوں میں ہم عام زندگی میں اس لفظ کو استعمال کرتے ہیں. اس انتظار سے مطلب یہ ہے کہ انسان موت کو کبھی نہ بھولنے پائے. یہ یاد رہے کہ زندگی ٹیمپرری ہے اور اس کا انجام موت ہے. زندگی اسی طرح گزارنی چاہیے جیسے یہاں ایک مسافر کسی جگہ ایک رات کے لیے ٹھہر جائے تو جس طرح سے وہ کم سے کم ساز و سامان کے ساتھ رات بسر کرتا ہے, اسی طرح ہم زندگی کو بسر کریں. تو وہ انتظار اس سینس میں ہے. اسی لیے تو جو آپ نے سوال کیا اس کا میں جواب دے رہا ہوں کہ یہی وجہ ہے جتنے بھی درویش لوگ ہیں, فقیر لوگ ہیں, اولیاء کرام ہیں, ایون پیغمبر جی پیغمبر تو آخری درجے کو ٹچ کیے ہوئے ہیں قناعت کے, کہ کسی پیغمبر کی وراثت نہیں ہوتی. وہ زندگی اس طرح سے بسر کرتے ہیں کہ پیغمبر کے پاس وراثت تقسیم کرنے کو نہیں ہوتی کوئی. تو فقیر لوگ اسی سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کے پاس بھی مرنے کے بعد کوئی ایسا سامان چھوڑا نہیں ہوتا جس کی تقسیم پر اولاد میں جھگڑا ہو جائے. جو لوگ وراثت نہیں چھوڑتے ہیں اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ زندگی میں وہ صرف اپنے پاس اتنا رکھتے ہیں جس سے ان کی زندگی بسر ہو سکے. دل لگانا تو بڑی دور کی بات ہے, وہ تو اپنی زندگی بسر کرنے کے لیے کم سے کم وسائل کے ساتھ زندہ رہتے ہیں. شاہ صاحب یہ جو آپ نے جواب دیا ہے, میں ایک چیز سوچ رہی تھی. آپ یہ جو فلسفی ہے ایک بزرگ کو تو سمجھا سکتے ہیں جس نے 40 ایئرز آف لائف گزار دی ہو یا 50 ایئرز پہ اس نے پرائم ٹائم دیکھا, لیکن چونکہ ہمیں یوتھ بھی دیکھتی ہے اینڈ آئی وانٹ کہ اب ان کے جو ذہن میں سوال آئے گا, یوتھ میں آپ ایکٹیو ہوتے ہیں, انرجیٹک ہوتے ہیں, آپ کے بڑے ٹینٹرمز ہوتے ہیں, آپ کو ہر چیز پا جانے کی ایک لگن ہوتی ہے. جب آپ ایک کسی نوجوان کو یہ تھیوری سمجھاتے ہیں تو وہ جو اس کی ایکسپیکٹیشنز وہاں سے ٹاپ ہائی کلف پہ ہوتی ہیں وہ ایک دم نیچے آ جاتی ہیں. وہ سب کچھ دیر از نو مڈ وے فار ہم اور ہر. آپ اس چیز کو بکاز بہت اس کے اوپر ڈسکشن ہوئی ہے میرے ساتھ, خاص طور پہ جب لڑکے لڑکیاں بیٹھتے ہیں تو کہتے ہیں یار اگر زندگی میں مطلب موت کا ہی انتظار کریں تو پھر کیا ہے, بیٹھ جاتے ہیں آرام سے. اب ہم یوتھ کو کیسے ٹرین کریں کہ بھائی زندگی میں تم نے کمانا بھی ہے, ایک مقام تک بھی پہنچنا ہے, ان کو کیسے ہم سمجھائیں کہ اپنی لگن کو جاری رکھو؟ میں یہی عرض کر رہا تھا کہ انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں کہ موت کب آئے گی. اس کے مراد تو یہ تھی کہ ہم زندگی اس طرح سے گزاریں کہ دنیا کو دل میں نہ بسائیں. جب دنیا دل میں بسنے لگتی ہے تو معاملات ٹیڑھے ہو جاتے ہیں. جب تک دنیا کو ہم دنیاوی مال و زر کو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صرف ضرورت کی چیز ہے, دل لگانے کی چیز نہیں ہے, ہم بڑے کمفرٹیبل رہتے ہیں. لیکن جہاں دنیاوی مال و زر سے محبت پیدا ہوتی ہے زندگی ہماری دشوار ہونے لگتی ہے. جہاں تک نوجوان نسل کی بات ہے, ایک بات کلیئر ہے ہمارے دماغ میں کہ ایک ہیپی لائف وہ ایک چیز ہے, ایک سکسیسفل لائف وہ ایک چیز ہے, اور ایک خواہشات سے بھری ہوئی زندگی وہ ایک چیز ہے. ان تینوں ٹائپ کی دنیاؤں کو اگر ہم سامنے رکھیں تو جو ہیپی لائف ہے وہ سب میں بہترین ہے. سکسیسفل لائف ضروری نہیں کہ ہیپی لائف بھی ہو, اور عام طور پر نہیں ہوتی, کہ انسان ساری عمر اپنی گنوا دیتا ہے
सक्सेसफुल ज़िंदगी के हसूल में, और एंड पर जाके वो देखता है कि खाली हाथ बैठा हुआ है, ना औलाद उसकी है, ना बीवी उसकी है, ना रिश्तेदार उसके हैं। हर आदमी शाकी है कि ये अपने आप को समझता क्या है, इसके पास हमारे लिए वक्त नहीं है। इसलिए कि जब आप एक सक्सेसफुल लाइफ की तरफ जाते हैं तो फिर आप दिन रात उसको मिशन समझ के उधर को लगे रहते हैं, और उसके नतीजे में तमाम लोगों को गिले शिकवे शुरू हो जाते हैं। लेकिन हैप्पी लाइफ और है, एज लॉन्ग एज आप सेटिस्फाइड हैं अंदर से, वो हैप्पी लाइफ है। लेकिन सक्सेसफुल लाइफ बिल्कुल मुख्तलिफ है उससे। तो हमें हैप्पी लाइफ के लिए कोशिश करनी चाहिए। एंड व्हाट इज हैप्पी लाइफ अकॉर्डिंग टू यू? व्हाट इज हैप्पीनेस? खुशी क्या है शाह साहब? जैसे अभी मैंने अर्ज किया कि जब आप अंदर से मुतमईन है, दिल आपको मुतमईन है कि मैं कंफर्टेबल हूँ, वो खुशी का बाइस है। और खुशी भी दो तरह की है, एक वो खुशी है जो दुनियावी है, जी, और एक है सच्ची खुशी। सच्ची खुशी। सच्ची खुशी का हसूल सबसे मुश्किल है, और सच्ची खुशी आती ही सिर्फ एक चीज से है, वो है देने से। और देना सिर्फ दुनियावी माल ज़र नहीं है। जी, सबसे बड़ी बात यह है कि एक आदमी दुखी है, रोता हुआ आपके पास आया है, आप उसके साथ बैठते हैं, 10 मिनट बात करते हैं। जब वो जाता तो हंसते हुए चेहरे से जाता। ये सबसे अच्छी सखावत है वाह, सुभान अल्लाह। कि बंदा आपके पास रोता हुआ आया है और हंसता हुआ वापस गया है। आप उसके लिए एक ऐसा मंबा है खुशी का, जैसे एक प्यासे के लिए चलता हुआ नल का, कि प्यास से मर रहा है बंदा, नल का नजर आया, उसने उसकी टूटी खोली और पानी, ठंडा पानी पी के मुतमईन होके आगे चल पड़ा है। या बरगद का दरख्त है घना, कि धूप में चलता हुआ मुसाफिर आया है, उसके नीचे उसने धूप से पनाह ले ली है। बरसती बारिश में आया है, बरगद के नीचे खड़ा हुआ। और दरख्त से अगर एक हम सबक ले लें कि दरख्त कभी ये नहीं देखता कि मेरे नीचे मेरी छांव में पनाह लेने वाला शख्स वो है जो मुझे पानी देता है, या वो है जो मेरे ऊपर कुल्हाड़ा चलाता है। वाह, वो दोनों को यकसा तौर पर सराब करता है, छांव प्रोवाइड करता है। तो जब इंसान एक बरगद का दरख्त बन जाए कि उसका दोस्त दुश्मन बवक्त ज़रूरत उसके नीचे पनाह ले सके, उसके पैरों के नीचे अपने आप को महफूज महसूस करने लगे, समझ लीजिए कि वो सही मानों में एक सक्सेसफुल लाइफ है, और उसी से सच्ची खुशी हासिल हो जाएगी।